بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لائٹ حسب معمول نہیں ہے اور گرمی بہت ہے۔ آج لاہور میں میرا خیال 41 سے زیادہ کا ٹمپریچر تھا اور لائٹ نہیں ہے۔ ان حالات میں بڑی وہ معافی چاہتا ہوں اس کے لیے۔ بات یہ ہے جی کہ وزیر اعظم صاحب کا مشن شہادت جو ہے وہ جاری ہے، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کبھی آپ کو آرٹیکل لکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی واشنگٹن پوسٹ میں، کبھی انٹرویو واشنگٹن ٹائمز میں، کبھی جو ہے وہ HBO نامی ایک میڈیا ہاؤس کہہ لیں کہ انٹرٹینمنٹ میڈیا ہاؤس کہ جو صرف فلمیں شملیں دکھاتا ہے، ہاؤس باکس آفس اس کا نام یہ ہے۔ اس کی ایک ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر مطلب تھوڑا ہوا بندہ نہیں ہوتا کہ بھائی میں نے اب کوئی بات کرنی ہے، میرے منہ میں زہر آیا ہوا میں نے نکالنا ہے، وہ کس طرح نکالوں، مطلب پروپوگیٹ کرنا اس کو، یعنی کہ آپ کو پروپیگنڈا کرنا ہے، اور ٹول آپ کے لیے جو بھی دستیاب ہو وہ آپ اس کو کر گزرتے ہیں، اس کو استعمال کر گزرتے ہیں۔ حالانکہ HBO کو میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ HBO پہ انٹرویو دینے کا مقصد کیا تھا، لیکن دیا، مرضی کے مالک ہیں۔ لیکن اصل چیز ہے کہ نریشن کیا تھا؟ نریشن یہ تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ اور وہ کیوں تھا کہ شوق شہادت چرایا ہوا ہے کہ مطلب یہ کہ پلے نہیں تھیلا تے بہت کر لیا ملا تو اب ان کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میری ویسی خلاف ہو گئی ہے میرے، تو مجھے ان کے خلاف یو ٹرن لینا ہے اور ان کے خلاف باتیں کرنی ہیں، اور پبلک میں ایک پرسیپشن بنانی ہے کہ میں صلاح الدین ایوبی، سلطان صلاح الدین ایوبی، یا میں فخر ایشیا، یا میں اپنے عہد کا ذوالفقار علی بھٹو، یا میں اپنے عہد کا کوئی اور، یہ جو پاکستان کی طاقتور ترین جو رولنگ ایلیٹ ہے اس سے بھی، اور جو پاکستان کی معافی چاہتا ہوں جو کہہ لیں کہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف بھی میں نہ لڑنے سے کتراتا ہوں، نہ حق بات کرنے سے کتراتا ہوں۔ حالانکہ یہ سارے کا سارا جو ہے، میں آئیڈیلی میں اور میرے جیسے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کا وزیر اعظم پسند کرتے ہیں، جو اس کو بات درست لگے وہ کرے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے بڑی بدنیتی جو ہے وہ صاف سامنے نظر آ رہی ہے، اور اتنی سامنے نظر آ رہی ہے کہ مطلب کہ عمران خان صاحب نے کوئی ہوتا ہے نا کوئی حفظ ما تقدم کے طور پر کوئی پیش بندی کی ہو، وہ بھی کوئی نہیں کی۔ تو اب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے، جو ہمارے جو دوست احباب اگرچہ ان کی تعداد بہت کم تھی، جو عمران خان صاحب کو مسیحا سمجھتے تھے، نجات دہندہ سمجھتے تھے، تو ان کو ہم بیٹھ کے یہ کہا کرتے تھے یار ایک وقت آئے گا کہ آپ لوگوں نے عمران خان صاحب کے خلاف ہونا ہے۔ یہ مبشر لقمان اینڈ پارٹیز اس طرح کے جو صحافی ہیں وہ، اور میری اطلاع کے مطابق مبشر لقمان صاحب جو ہیں وہ جتنا آپ کو زہر پھینکتے ہوئے نظر آتے ہیں اسکرین کے اوپر، اس سے زیادہ وہ ان کے خلاف جو ہیں وہ پروپیگنڈا، وہ گپت پروپیگنڈا کرتے پائے جا رہے ہیں۔ اور وہ یعنی کہہ لیں کہ دروغ پر گردن راوی کسی کو وہ یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یار اندر سے گلٹ محسوس کر رہی ہے، گلٹی کانشیس ہے کہ ہم سے یہ کیا غلطی ہوگی عمران خان صاحب کی صورت میں۔ تو بہرحال یہ باتیں جو تھی یہ ظاہر ہے یہ کرنے والی نہیں ہوتی، میں نے آج کر دی۔ میں اس کی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے معذرت چاہتا ہوں ان دوستوں سے جن کی دل آزاری ہوگی۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسی روش کے اوپر چلے ہوئے ہیں کہ ڈیلیور تو کر نہیں سکے، تو لہٰذا اب اپنی ناکامیوں کا ملبہ جو ہے وہ آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر ڈالیں۔ اور جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، دیکھیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اچھا کیا یا برا کیا، انہوں نے، میرا تو ذاتی یہ خیال ہے کہ میں جس کماش کا آدمی ہوں، جس قبیلے سے میرا تعلق ہے، اب ہم ڈیموکریٹک سوچ والے لوگ ہیں اور پاکستان کے دستور کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، سول بالادستی کی بات کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ صرف خواہش سے نہیں آ سکتی، اس کے لیے کچھ عمل بھی کرنے پڑتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب یہی باتیں اب کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ان کی مجھے بدنیتی، میں نے جس طرح پہلے کہا کہ نظر آ رہی ہے، اور وہ یہی ہے کہ ڈیلیور کچھ کر نہیں پائے، اور اب اپنی ناکامی کا سارا ملبہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال رہے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لے کے۔ اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو چیزوں کو سمجھتی ہے، معاملات کرتی ہے، اچھا یا برا، میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے کام ہوتے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی تنہا یہ والے کام نہیں کرنے چاہیے، یہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں چیزیں بحث ہونی چاہیے، اور ان پٹ جو ہے وہ پوری
کہہ لیں کہ پارلیمنٹ کا آنا چاہیے اس کے اوپر، تو پھر جا کے معاملات سیدھے ہوتے ہیں نیشنل جو ایشوز ہوتے ہیں ان کے اوپر۔ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے یہ بیسیکلی نیشنل ایشو ہی بن جاتا ہے۔ تو بات لمبی ہوگی، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان ساری وارداتوں کے بعد اب ایک نئی واردات کے لیے جو محاذ چنا ہے وہ چینی یعنی کہ چائنا کا ایک ٹی وی چینل، اس کا ایک میڈیا ہاؤس وہ چنا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ انہی کے مطلب کی انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ میں تو یوں کہہ لیں کہ جو پاک چین کی جو دوستی ہے اور جو چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں ان کو میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور میں یہ قربان نہیں ہونے دوں گا، میں ضائع نہیں ہونے دوں گا امریکہ کی کسی ہٹ درمی کی بنا پر۔ امریکہ کو سادہ الفاظ میں وہ بیسیکلی امریکہ کو ایک میسیجنگ کر رہے ہیں کہ تو میرا فون نہ سن، جو بائیڈن کو ایک میسیج دے رہے ہیں کہ تو میرا نہ اور فون سن، میری ہو تو ڈی لفٹ کرا تو میں تے جناب لڑ جاؤں گا، میں تے وڑ جاؤں گا، دوسرے الفاظ میں پھر جاؤں گا۔ تو بیسیکلی یہ جو میڈیا یا کہہ لیں کہ جو ٹول چنا، جو پلیٹ فارم چنا وہ چین کا چنا، اور دوست کا دوست اور دوست کا دشمن یوں ہی ہوتا ہے نا۔ تو اب چین جو ہے وہ اس کے سب پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے آپ امریکہ کو تڑی کرا رہے ہیں کہ جناب کہ آپ میرے بھائی ہیں، میں جناب چین نے دیکھے کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، ایک کواد بنا لی ہے، ایک علاقائی تنظیم جس میں بھارت کو بھی شامل کر لیا۔ حالانکہ عمران خان صاحب کی بدنیتی جو میں نے پہلے بھی کہی تھی وہ اس قدر عیاں ہے کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ پہلے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے کہ مودی آئے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، مودی یہ ہے، مودی وہ ہے، مودی کے ساتھ ان کی محبت کی پینگیں پرانی ہیں، جو یہ انہوں نے پہلے بھی دورے کیے تھے۔ تو بہرحال وزیر اعظم بننے سے پہلے وہ ملاقاتیں کرتے رہے مودی صاحب کے ساتھ۔ تو اچانک سے پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وزیر اعظم ہوں اور آپ کے نیچے جو ہے وہ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہو، اور یہ چل رہی تھی۔ انڈیا کے ساتھ جو سیز فائر ہوا آپ کی اجازت کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا، لیکن جب یہ باتیں جنرل باجوہ صاحب نے تسلیم کی کہ یہ جو انٹرنیشنل میڈیا بلومبرگ اور جو مطلب کہہ لیں کہ یو اے ای کے جو شاہی خاندان کے لوگ ہیں وہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ ہم بھارت کی اور پاکستان کی صلح کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور سیز فائر ہم نے کروا دیا ہے، اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب نے تسلیم کیا کہ ہاں جی ہم کر رہے ہیں، بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے اور انٹیلیجنس لیول کے اوپر جو ہے مذاکرات چل رہے ہیں۔ تو اس سے 3 دن بعد رمضان میں عمران خان صاحب نے اس بریفنگ کے اوپر پانی پھیر دیا، یہ کہہ کے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا انڈیا کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ کشمیر کا مسئلہ تجارت کے راستے حل ہوگا، یہ آرمی چیف صاحب سمجھ رہے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ یہ آرمی چیف کا کام نہیں ہے، یہ وزیر اعظم کا اور بلکہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا کام ہے۔ وہ سوچے، وہ بحث کرے پارلیمنٹ کے اندر ہمارے دوست کون ہیں، ہمارے دشمن کون ہیں، ہم نے ان کے ساتھ اگر معاملہ ٹھیک کرنے ہیں تو کن شرائط پہ کرنے ہیں، کن اصولوں پہ کرنے ہیں۔ یہ اگین میں پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ اصول اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ ذاتی مفاد کے اصول پر کاربند ہیں، اور ان کو حب الوطنی اور پاکستان کا مفاد اس وقت نظر آ رہا ہے جب ان کے اپنے مفاد کو زک پہنچ رہی ہے یا ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ تو وہ بیسیکلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے نیریٹو کے خلاف جا رہے ہیں، اور یہی کام انہوں نے چین کے ساتھ آج بیٹھ کے جو انٹرویو دیا ہے یہی کیا ہے۔ تو یعنی کہ امریکہ کو ٹینشن۔ اب یہاں پر دوسرا کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ امریکہ کے دورے پہ گئے تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی تھی، جب پینٹاگون میں بھی سیشن ہوئے تھے، توپوں کی سلامی ملی تھی، تب آپ نے کوئی انجیکشن لیا ہوا تھا بے ہوشی کا؟ تب آپ کو پاکستان کا مفاد عزیز نہیں تھا؟ تب آپ کو سی پیک یاد نہیں تھا؟ تب تو اب ہر چیز پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار تھے۔ سی پیک کو آپ نے عملی طور پر جو ہے وہ مفلوج کر کے رکھ دیا ہوا ہے، کسی اور نے نہیں کیا، آپ نے کیا۔ اور چین جو ہے وہ ملک ہے جس کی کہہ رہے ہیں کہ سفیر نے ایک آن لائن خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب ہم پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ان کے ذریعے عوام کے ساتھ اپنا رابطہ گہرا کریں گے۔ تو اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ چین جو ہے وہ نہ صرف آپ کی زبان بلکہ ریاست پاکستان کے وعدوں پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے ایران کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا کر لیا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی پالیسیز تھی
کہ جس پر اب وہ یو ٹرن لے رہے ہیں، اور وہ دستور کی بالادستی کے لیے، سول سپریمیسی کے لیے نہیں کر رہے، وہ کر رہے ہیں کہ بیسیکلی کہ ان کے ساتھ جو ہاتھ ہو رہا ہے، وہ ہاتھ کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جس طرح پچھلے بھی ویلاگز میں نے آپ سے گزارش کی، وہ مکا کرنے کے چکروں میں ہے پاکستان کی اپوزیشن کے ساتھ، اور اب یہ اپوزیشن کے ساتھ وعدے ہیں، اور عمران خان صاحب کو اس کی پوری خبر ہے، عمران خان صاحب کو اس کا پورا اندازہ ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی جو بریفنگ تھی جنرل باجوہ صاحب کی بریفنگ کے بعد، صحافیوں کی بریفنگ، اس میں جو جملہ بولا تھا وہ میں کئی بار کوٹ کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ شہباز شریف کو کس نے باہر نکالا ہے، تو اس لیے ان کو پورے اندازے ہیں، اور وہ بیسیکلی اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو نیریٹو اختیار کر رہے ہیں وہ ایک ڈیموکریٹ آدمی کا نہیں ہے، ایک زخم خوردہ آدمی کا ایک نیریٹو ہے، جس کو اپنے انتقام کے لیے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سبق سکھانے کے لیے اگر ڈیموکریسی کی بات کرنی پڑے، اگر دستور کی بات کرنی پڑے، اگر چین کے ساتھ اپنی تعلقات کو بحال کرنے کی بات کرے تو وہ ضرور کریں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گڑبڑ یہ ہے کہ ان کی یہ فنکاری جو ہے وہ کارگر ثابت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کیا کیا آپ نے اور آپ ہیں کیا، اور لوگوں کو پتہ ہو یا نہ ہو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان کی آج تک کی جو 70 سالہ تاریخ ہے اس میں پاکستان کی ڈرائیونگ سیٹ جو ہے اس کے اوپر جو بیٹھی ہوئی ہے قوت، اس کا نام ہے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ۔ آپ اس کے ساتھ اس طرح کی کھلواڑ کریں گے تو پھر آپ کا انجام اچھا نہیں ہوگا، ماں سوائے اس کے کہ آپ ایک نیتی کی بنیاد پر ایک سٹانس لیں، کسی اصولی بنیاد پر، تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا جو موقف ہے وہ ذاتی مفاد کی بنیاد پر ہو کہ میرے ساتھ انہوں نے یہ سیاست کیا میں بھی سیاست کر کے دکھاؤں گا، تو یہ کام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو کرنے نہیں دے گی، آج تک تو انہوں نے نہیں کرنے دیا۔ باقی آپ کی مرضی ہے، اگر عمران خان صاحب آگ سے کھیلنا چاہیں یا دیوار میں سر پھوڑنا چاہیں ٹکر مار کے، یا جو سامنے آنے والی کھائی نظر آ رہی ہے اس میں چھلانگ لگانا چاہیں تو ان کی مرضی ہے۔ فی الوقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ صرف اور صرف کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک ایسا بیانیہ ڈیولپ ہو جائے کہ وہ جب اگلا الیکشن اناؤنس کریں یا جب اگلا الیکشن اناؤنس ہو تو اس میں لوگوں کو جا کے بتا سکیں کہ میں تو بڑا قابل آدمی بھی تھا، بڑا رحم دل آدمی بھی تھا، اور میں بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور یہ چور اپوزیشن نے میرے راستے میں روڑے اٹکائے، اور میں اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان چوروں لٹیروں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی جان چھوٹے تو مجھے 2/3 میجارٹی دیں۔ پتہ نہیں اب یہ لوگ مانتے ہیں کہ نہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔